نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ کیا یہی لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ ان کو اللہ اپنی رحمت نہیں عطا کرے گا، ان کو کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ خوف اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ اصحاب الاعراف کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ لوگ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے، برائیاں اور نیکیوں کے برابر ہونے کی وجہ سے، یا دوسری وجوہات بھی ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر بعض لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے لیکن جنت میں داخل نہیں ہوں گے، درمیان میں رہیں گے۔ پچھلی آیت میں یہ بات چل رہی ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا۔ یہ جو اصحاب الاعراف ہیں، یہ جہنم کی طرف جب منہ پھیریں گے تو وہاں کے کچھ لوگوں کو پکاریں گے جن کو وہ پہچان رہے ہوں گے کہ یہ کون ہیں، ان کے نام بھی پہچانیں گے، شکل و شباہت سے بھی پہچان رہے ہوں گے، اور یہ ساتھ کہیں گے کہ تمہاری پارٹیوں میں نے تمہیں کوئی نفع نہ دیا اور تمہارے تکبر نے تمہیں کوئی نفع نہ دیا۔ اور یہ بات کرنے کے بعد پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ۔ اے جہنمیو، یہی جنتی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں پہنچے گی۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے مال کے اعتبار سے کمزور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے اتنا کپڑے بھی نہیں تھے جس سے ننگے چھپا سکیں، یوں کٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، چہرے پر ہر وقت بھوک کے آثار، رہائش کے لیے مکان نہیں تھا ان کے لیے، یہ دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کی رحمت پہنچی ہے، کیونکہ وہ رحمت کا مصداق صرف مال کو سمجھتے تھے، عزت کو سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ رحمت تو ہمارے پاس آ رہی ہے، ان کو تو قسمیں اٹھا کر کہتے تھے ان کو تو رحمت پہنچے گی نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ قسمیں اٹھاتے تھے۔ اور اس کے بعد قیامت تک صہیب، حضرت بلال اور حضرت عمار بن یاسر ان کے ورثہ چل رہے ہیں، یعنی ایسے ایمان والے جن کے پاس مال نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بمشکل بس قوت لا یموت جیسے زندگی باقی رکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے، ایمان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ بھی جن کو ایمان کی بنیاد پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے، زندگی بھر ان کی اپنے بچوں سے دور گزر جاتی ہے، اور یوں جیلوں میں یا جلا وطنی میں، یہ پوری تاریخ آج تک یہ اس بات کی گواہ ہے کہ ایمان والوں میں ایسے قربانی دینے والے موجود ہیں۔ تو یہ وہ جو کفار مشرکین ہیں یا ان کے دوست ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں ان کو کہ تمہارے پاس، تم تو برباد ہو گئے، تم تو ذلیل و خوار ہو گئے، تم کس راستے پر چلے، اپنے اس ایمان کو چھوڑ دو یا دین کے اس راستے کو چھوڑ دو تو تمہارے پاس مال بھی ہم پہنچا دیں گے، تم بچوں سے بھی مل جاؤ گے، تمہیں عزت بھی ملے گی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت سے اب تک چل رہی ہیں۔
تو قیامت کے دن یہ لوگ جہنم میں ہوں گے، اور اعراف کہیں گے اس وقت کہ جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس تو مال نہیں ہے، تمہارے پاس تو سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ تم اس ایمان کی بنیاد پر اپنے گھر والوں سے دور کر دیے گئے، اپنے وطن سے دور کر دیے گئے، کیونکہ یہ لوگ بھی ایمان کی وجہ سے روم سے، حبشہ سے، کہاں کہاں سے دور ہو چکے تھے، تو تم اپنے وطن سے دور ہو چکے، اگر تم ایمان چھوڑ دو، دین کا راستہ چھوڑ دو تو تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ گفتگو دنیا میں چل رہی ہے، تو اس دن یہ کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی لوگ تھے جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ حالانکہ ان کو تو اول وہلہ کہہ دیا گیا، جب حساب کتاب ہو رہا تھا اور جنت کے دروازے کھولے گئے تو اسی وقت ان کو کہہ دیا گیا ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے۔ یہ جو لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اس لیے کہ انسان ہر وقت اس دو پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، یا تو اس کے ہاتھ سے کوئی نعمت نکل گئی ہے، یہ کہتا ہے فلاں کاروبار کر لیتا مجھے اتنا مال آ جاتا، فلاں کام کر لیتا اتنا مال آ جاتا، فلاں کام کر لیتا مجھے نفع ہو جاتا، عزت ہو جاتی، تو اس کو غم رہتا ہے، یا پھر آئندہ کے لیے خوف رکھتا ہے کہ میں مال جمع کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن غالب آ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مار دے مجھے یا میرے بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے۔ انسان کو دنیا میں یہ دو چیزیں لاحق رہتی ہیں، تو اس دن یہ اعلان ہوگا نہ خوف آئندہ کے لیے اور نہ پیچھے جو کچھ ہاتھ سے نکل چکا اس کا کوئی غم ہے، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ راحت اور خوشیاں ہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو دنیا میں دنیاوی معیار کے اعتبار سے کم ٹھہرے لیکن ایمان کو مضبوطی سے پکڑا رکھا۔ دوسرا اس میں احتمال مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ جہنمیوں کو خطاب ہے، کہ جب پچھلی آیت میں یہ ہے کہ اصحاب اعراف جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہارے مال نے تو تمہیں کوئی نفع نہ دیا، تمہارے گروہ اور پارٹیوں نے تمہیں کوئی نفع نہ دیا، تو اس وقت جہنمی ان کو تانا دیں گے اگر ہم جہنم میں ہیں تو تم کون سے جنت میں ہو، تم بھی تو درمیان میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ لیکن ان کے لیے پہلے بھی آ چکا، ان کے لیے ایک وقت متعین ہے، ابھی استعداد نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ اعراف میں رکھ کر ان میں استعداد پیدا کرے گا اپنی رحمت سے، جب استعداد ان کی جنت کی بن جائے گی تو اس وقت ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو جہنمی ان کی اول حیثیت اور پوزیشن کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ تم اللہ کی قسم اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے، جس طرح ہم محروم ہیں تم بھی محروم ہو، قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ وہی لوگ ہیں اعراف والے جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا رہے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ رحمت کو نہیں پا سکتے۔ اسی وقت ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت، اعراف والوں کو اب جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارے اندر استعداد پیدا ہو گئی ہے، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج کے بعد نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے۔ پہلے کیونکہ خوف کی حالت میں بھی تھے، پتہ نہیں کیا ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے، اب جب جنت میں داخلے کا فیصلہ ہوگا اب اس کے بعد ہر قسم کی پریشانیاں دکھ درد سب ٹل جائیں گے۔ تو بہرحال اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے تفسیر کی پہلی تفسیر میں، کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم دین پر چل رہے ہیں، اگر ہمارے اوپر غم آ جائے، پریشانی آ جائے، ایمان کی وجہ سے ہمیں بچوں سے دور کر دیا جائے، یا ہمارے اوپر تکالیف آئیں، یا ہم حلال کما رہے ہیں، اس حلال کمانے کی وجہ سے ہم مال زیادہ نہیں جمع کر سکتے، ہمارے پاس گزارے کی چیز ہے بس، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی غم کوئی پریشانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غرباء کو خوشخبری سنائی، فرمایا وہ غرباء جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی رزق کا نظم نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ اول داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی قدر نصیب فرمائے، ایمان کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے اہؤلاء الذین اقسمتم
لا ینالہم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اہؤلاء کیا یہی لوگ الذین اقسمتم جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے، لا ینالہم اللہ اللہ ان کو نہیں عطا کرے گا برحمہ رحمت کا کچھ حصہ بھی، ادخلوا الجنۃ کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔